الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ المطہرات امہات المؤمنین واولیاء امتہ الکاملین العارفین وعلماء ملتہ الراشدین المرشدین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ زکوٰۃ کے سلسلے میں کل ہم نے جو گفتگو کی تھی زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی، زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کا فرض قطعی ہونا، اس پر ہماری گفتگو آئی تھی، اور فرض کا حکم کیا ہے یہ ہم نے بیان کیا تھا۔ آج جس بات پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے شرائط کیا کیا ہیں، وجوب زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر چند باتیں سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے وجوب کی چند شرطیں ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، کسی بھی شخص پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ کیا؟ نمبر 2، بالغ ہونا۔ سب سے پہلے، پھر نمبر 3، عاقل ہونا۔ عاقل ہونا۔ نمبر 4، آزاد ہونا۔ آزاد ہونا۔ نمبر 5، مالک نصاب ہونا۔ نمبر 6، نصاب کی ملک تام حاصل ہونا، یعنی نصاب پر قبضہ بھی ہونا۔ نمبر 6، ملک تام حاصل ہونا یعنی نصاب پر قبضہ بھی ہونا۔ نمبر 7، نصاب کا قرضے میں مستغرق نہ ہونا، بلفظ دیگر نصاب کا قرضے سے فارغ ہونا۔ نصاب کا قرضے سے فارغ ہونا۔ کتنی ہو گئی؟ چاہیں تو اس میں ایک 8ویں بھی ملا لیں۔ نصاب کا حاجات اصلیہ سے بھی فارغ ہونا۔ نصاب کا حاجات اصلیہ سے بھی فارغ ہونا۔ کتنی ہو گئی؟ 8۔ پہلی شرط تھی مسلمان ہونا۔ زکوٰۃ اسی پہ فرض ہوگی جو مسلمان ہوگا، کسی کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آسان سی بات ہے۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ بچہ چاہے کتنا ہی امیر ہو، بچہ کتنا ہی مالک نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ تیسری شرط، مجنون اور پاگل پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو، چاہے وہ۔ چوتھی شرط، آزاد ہونا۔ غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، غلام پر
چاہے کسی بھی قسم کا غلام ہو. غلاموں کی اقسام آپ پڑھتے ہیں نا، مکاتب ہے، مدبر ہے، مستسعی ہے، مستسعی ہے. کہ آپ پڑھتے ہیں نا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ غلام 3-4 آدمیوں کے برابر میں شریک ہوتا ہے، مشترک ہوتا ہے. اب ایک نے آزاد کر دیا تو آزادی تو ہو جائے گی، لیکن باقی شریکوں کے جو پیسے ڈوبے ہوئے ہیں اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا بھائی چندہ کر کے لا، کما کے لا، اپنی قیمت پوری کر، پھر اس کی جو قیمت ہے وہ تقسیم کی جائے گی باقی شرکاء میں. جب وہ شریکوں میں تقسیم ہو جائے گی یہ جا کے اب آزاد ہوگا. تو پھر ایسا غلام بھی وہ اگر پیسے اکٹھے کرتا ہے اور مالک نصاب بن جاتا ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، مکاتب پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسے یہ جو عام عبد معزون ہوتا ہے جس کو مالک نے کہا ہوتا ہے تجارت کر، تو چونکہ عبد معزون ہے صرف تجارت وغیرہ کی ہی اجازت ہے، لیکن مال تو جو بھی کما کے لائے گا اپنا تو ہے نہیں، ہے ہی سارا مالک کا. اب مالک کے پاس بچے گا، مالک جوڑ کے رکھتا ہوگا تو مالک پہ آئے گی، ورنہ نہ مالک پر ہے نہ اس پر. سمجھ میں آ گئی بات نا؟ کتنی شرطیں آ گئیں؟ 4. کہ غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، آزاد پہ زکوٰۃ ہے، لہذا غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. 5ویں شرط کیا تھی؟ مالک نصاب ہونا، مالک نصاب ہونا. تو پھر اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا تفصیل میں جائیں گے اور سارا آج نہیں جائیں گے. مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں بھائی نصاب کیا ہے، اور نصاب کو بھی سمجھنے سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ مال کون سے ہیں جن پہ زکوٰۃ آتی ہے اور کون سے مال ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں آتی. تو نصاب کو تھوڑا سا یہاں روک دیں تو آج صرف ایک لائن سمجھ لیں کہ کون سے مال ہیں جن پہ زکوٰۃ آتی ہے، بس آج اتنا سمجھ لیں. جو آ جائے گا کہ ان پہ واجب ہوتی ہے تو از خود پھر اس سے آپ اجمالاً سمجھ جائیں گے، اجمالاً و اختصاراً، کہ بھئی ان پہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ جو ہے ان پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مثلاً خلاصہ یہ کہ 3 طرح کے ہی بس مال ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. جس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے نا، وہ مال کل کتنے ہیں؟ بس 3 سے زائد نہیں ہے. توجہ ہے. سب سے پہلا تفصیل انشاءاللہ کل بتاؤں گا، کل ہماری گفتگو یہی ہوگی. آج صرف خلاصے کے طور پہ پہلا مال جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو از قبیل اسمان و نقود ہو، جو از قبیل اسمان اور از قبیل نقود ہو، ایسے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. آسان لفظوں میں سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ. سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، اور جو ان کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، جو ان کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے اس مال پہ زکوٰۃ واجب ہے. اب بتائیے سونا چاندی آسمان میں سے ہے یا نہیں ہے؟ سمن خلقی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس کو سمن بننے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کتب فقہ میں پڑھتے ہیں کہ یہ سمن خلقی ہیں. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ آسمان کے ساتھ ساتھ وہ از قبیل نقود ہو. جی، روپیہ، پیسہ، کاغذی نوٹ از قبیل نقود ہے. سمن خلقی تو نہیں ہے، لیکن سمن عرفی اور سمن اصطلاحی یوں کہ لیں، بلکہ سمن اصطلاحی نہ کہیں، سمن عرفی ہے یا نہیں ہے؟ روپے پیسے کو تو سمن اہل عرف نے اور اہل معاشرہ نے بنایا نا، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی. اب ان کا نصاب ظاہر ہے الگ ہے، ابھی نصاب پہ ہم آئے ہی نہیں ہیں کہ نصاب کی مقدار کیا ہے.
دوسرا یہ ایک چیز ہو گئی. پہلا مال جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو از قبیل اسمان ہو یا از قبیل نقود ہو یا ان کے قائم مقام ہو. از قبیل اسمان ہو جیسے سونا چاندی، از قبیل نقود ہو یعنی معاشرے نے اس کو نقد اور فلوس کا درجہ دیا ہو، کرنسی کا درجہ دیا ہو، جیسے روپیہ، پیسہ، کاغذی نوٹ، ٹھیک ہے، سونے چاندی سے ہٹ کر کرنسی، ٹھیک ہے. اور جو ان کے قائم مقام ہو جیسے پرائز بانڈ، کیا پرائز بانڈ، 200 والا بانڈ، 750 والا بانڈ، 1000 والا بانڈ، جی، جن پر انعامات نکلتے ہیں، پرائز بانڈ. اب یہ جو پرائز بانڈ ہے یہ کرنسی تو نہیں ہے. اچھا، اسی طرح شیئرز، کیا مختلف کمپنیاں اپنے شیئرز بیچتی ہیں نا، کسی پیٹرولیم کمپنی کا شیئر ہے، کسی سیمنٹ کمپنی کا شیئر ہے، کسی اور کمپنی کا شیئر ہے، تو وہ اپنے شیئرز جو ہیں وہ بینک میں رکھتی ہیں کہ بھئی جو خریدنا چاہے خریدے گا. پھر جو جتنے شیئر خریدے گا وہ اتنے کا شیئر ہولڈر ہوگا اور اتنے کا وہ مالک ہوگا بینک کے اس حصے کا. ٹھیک ہے. مثلا فرض کیجئے کہ آپ کے جو ہیں وہ پی ایس او کے شیئرز ہیں، پیٹرولیم کے آپ کے شیئرز ہیں، وہ کمپنی میں اسٹیٹ بینک میں بکتے ہیں. تو پھر اب جس نے شیئرز خریدے، کتنے شیئرز نکالے گئے؟ فرض کیجئے کہ مثلا 1000 شیئرز نکالے گئے اور ایک شیئر کی مالیت رکھی گئی 1000 روپیہ. تو اب آپ نے 1000 میں سے فرض کیجئے کہ آپ نے 100 شیئرز خرید لیے، آپ نے 50 خرید لیے، تو آپ اتنے حصے کے مالک ہیں. اب یہ جو آپ کے پاس 50 شیئرز یا 100 شیئرز ہیں، ان کی بھی تو ایک مالیت ہے نا. 50 ہیں تو 50,000 روپے ہوئے، لاکھ ہے، 1000 ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ لاکھ روپے ہوئے. 1000 روپے کا ایک شیئر تھا، 50 ہیں تو 50,000، 100 شیئر آپ نے خریدے تو لاکھ روپے. اب یہ لاکھ روپے کے جو شیئرز آپ کے پاس ہیں یہ کرنسی تو نہیں ہے، لیکن کرنسی کے قائم مقام کس طرح ہے کہ کبھی وقت ضرورت پیسے نہیں ہوتے تو آدمی یہ شیئر دے دیتا ہے اور اگلا شیئرز لے لیتا ہے، کبھی کبھار یوں چلتا ہے. تو پھر جس کے پاس یہ چیزیں ہیں یہ ہو گئے، اگر یہ نصاب کو پہنچیں گے اور نصاب کی مالیت کو پہنچیں گے تو اس پر کیا لازم ہوگی؟ زکوٰۃ لازم ہوگی. اور نصاب سے کم ہے تو پھر نہیں ہے. سونا نصاب سے کم ہے، زکوٰۃ لازم نہیں ہے. چاندی نصاب سے کم ہے، زکوٰۃ لازم نہیں ہے. روپیہ، پیسہ یا اس کے قائم مقام چیز نصاب سے کم ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ ہے پہلی چیز. زکوٰۃ جس مال پہ واجب ہوتی ہے وہ 3 طرح کے ہیں. ان میں سے پہلا ہے جو چیز از قبیل اسمان ہو جیسے سونا چاندی، یا از قبیل نقود ہو یعنی سمنے عرفی ہو جیسے روپیہ پیسہ، یا اسمان و نقود کے قائم مقام سمجھی جاتی ہو جیسے پرائز بانڈ، شیئرز وغیرہ. ٹھیک ہے. دوسری چیز جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت. دوسری چیز مال تجارت، جبکہ مقدار نصاب کو پہنچے، جبکہ پہنچے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2. اور تیسرا مال جس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ ہیں چرائی کے جانور، یا چاہیں تو یوں لکھیں، آپ لوگ فقہ سمجھتے ہیں، اصطلاح سمجھتے ہیں، آپ چاہیں تو یوں لکھیں، وہ جانور جو صائمہ ہوں، وہ جانور صائمہ ہوں، چرنے والے ہوں، چرنے والے جانور. آسان لفظوں میں چرنے والے جانور لکھیں آسان لفظوں میں، اور چاہیں تو صائمہ جانور لکھیں، چاہیں تو یوں لکھیں وہ جانور جو صائمہ ہوں. ٹھیک ہے. ہو گئے 3 مال. بس اب ان 3 مالوں کی تفصیل میں آج کچھ بھی بیان نہیں کر رہا. آگے چلیں. تو چوتھی شرط تھی نا کہ نصاب ہو، ٹھیک ہے. 5ویں تھی. اچھا، اب ان کا نصاب کیا ہے؟ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نصاب کیا ہے. ٹھیک ہے. تو نصاب کی تفصیلات انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے
کیونکہ ابھی وہ اس کا وقت نہیں، ہم شرائط میں ہی الجھ رہیں گے، اگر شرائط پہ بات پوری نہیں ہو پائے گی۔ 5 ہو گئی۔ چھٹی شرط کیا تھی؟ کہ بندہ اس نصاب کا، اچھا یہ تو 5ویں تھی نا کہ مالک نصاب ہو۔ چھٹی شرط تھی کہ اس نصاب کا صرف مالک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر مل کے تام حاصل ہو، یعنی اس پر قبضہ بھی حاصل ہو۔ سمجھے؟ اس پر قبضہ بھی حاصل ہو۔ ایک مال آپ کی ملکیت میں ہے لیکن آپ کے قبضے میں نہیں ہے، تو آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب قبضہ تام کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قبضہ تام کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبضہ 2 قسم کا ہوتا ہے، حقیقتاً قبضہ اور ایسا قبضہ جو حقیقتاً نہ ہو، حکماً قبضہ ہو۔ ایک مال ہے جو آپ کے قبضے میں حقیقتاً ہے، اور ایک مال وہ ہے آپ کے قبضے میں تو ہے لیکن حقیقتاً نہیں ہے ابھی، بلکہ حکماً آپ کے قبضے میں ہے۔ آسان لفظوں میں حقیقتاً قبضہ کیا ہے؟ کہ مال آپ کے پاس ہے، آپ کی جیب میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، جی یہ ہے حقیقتاً قبضہ۔ اور حکماً قبضہ کیا ہے؟ مثلا حقیقتاً تو نہیں ہے، آپ حکماً قبضے کو یوں سمجھیں کہ آپ نے کسی کو مال قرض دیا ہوا ہے اور اس قرض کے آپ کے پاس گواہ موجود ہیں، یا گواہ نہیں ہے تو کم سے کم قرض لینے والا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں تمہارا مقروض ہوں، تو پھر جو مال آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اس کے مالک آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ مالک آپ ہیں، جبھی تو وہ آپ کو دے گا لوٹا کر، اور آپ اس پہ قابض بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ قابض ہیں، لیکن قابض حقیقتاً نہیں ہے، چونکہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ابھی نہیں ہے، لہذا آپ اس کے قابض تو ہیں لیکن قابض حقیقتاً نہیں ہے، بلکہ حکماً کیوں ہے؟ وہ اقراری ہے، اس لیے حکماً قابض ہیں۔ آپ کے پاس اسٹیمپ پیپر یا کوئی تحریر ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ کل دلیل بنا کر پیش کر سکتے ہیں کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں، تو آپ حکماً قابض ہیں۔ یا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس 2 گواہ ہیں، آپ نے ان کے سامنے دیا تھا، آپ کی وہ رقم ڈوب نہیں رہی، آپ کی وہ رقم ملنے کی آپ کو امید ہے اگرچہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو یہ ہے حکماً قبضہ۔ تو اگر آپ مالک بھی ہیں، قابض بھی ہیں، تو آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر آپ مالک ہیں، قابض نہیں ہیں، حکماً بھی قابض نہیں ہیں، حقیقتاً بھی نہیں ہیں، تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ حکماً قابض ہیں، حقیقتاً نہیں ہیں، زکوٰۃ ہے، اور حقیقتاً قابض ہیں تو پھر زکوٰۃ ہے ہی۔ بات سمجھ میں آئی؟ مثلاً اس کو یوں سمجھیں، آپ اس کو مثال سے آپ یوں سمجھیں، ایک آدمی نے ایک مال کہیں دفن کر دیا، زمین ومین میں، پرانے وقتوں میں جیسے ہوتا تھا، ہمارے فقہاء نے اس کی مثال یہ لکھی کہ زمین میں دفن کر کے آ گیا اور اب جگہ بھول گیا کہاں دفن کیا تھا، جگہ بھولی ہوئی ہے، جی تو اب قبضہ ہے؟ کوئی قبضہ نہیں ہے، نہ حقیقتاً ہے نہ حکماً ہے، لہذا اس مال کی ابھی زکوٰۃ جب ملے گا تب سے سال شمار ہوگا، اور آگے سے پھر 1 سال بعد۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت ہے، اس کا مہر ہے مثلاً 200 درہم، یا یوں کہہ لیں اس کا مہر ہے بقدر نصاب، اس کا مہر اتنے روپے ہے کہ جو روپے نصاب کو فرض کریں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ابھی شوہر نے اس کو مہر دیا نہیں ہے۔ بتائیے، مہر اس کا حق ہے، وہ مالکہ تو ہو گئی نا، لیکن قابضہ نہیں ہے، قبضے میں نہیں آیا، ابھی شوہر نے دیا ہی نہیں ہے۔ مالکہ تو ہے، لکھت میں بھی آ گیا ہے نکاح نامے میں، لیکن قبضہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ قبضہ نہیں ہے لہذا زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہاں پر قبضہ پایا تو گیا ہے، لیکن وہ کون سا؟ برائے نام سا قبضہ ہے، نہ حقیقی ہے اور نہ حکمی۔
جب قبضے میں آئے گا تب سے اس کا سال شمار ہوگا. بات کو سمجھ رہے ہو؟ اس پر کسی کو ہو سوال تو بعد میں بھلے کر لے. تو یہ ہے قبضے کی مثال. اچھا، اسی طرح ایک ایسا مال ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا، اگلا انکاری ہو گیا، مکر گیا، اور آپ کے پاس نہ لکھت ہے نہ گواہ ہے. آپ کے پاس نہ لکھت ہے نہ گواہ ہیں، تو بھی ایسے ہی ہوا کہ آپ کے پاس نہ ملکیت تو ہے لیکن قبضہ نہیں ہے، اور قبضہ آپ کو مل بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا اس مال کی بھی زکوٰۃ یہ ڈوبی ہوئی رقم شمار ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ڈوبی ہوئی رقم کا کیا حکم ہوتا ہے؟ جب ملے گی تب سے سال شروع ہوگا، اور نہ ملی تو زکوٰۃ ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ ہر وہ رقم، ذہن میں رکھیے گا، ہر وہ رقم، ہر وہ مال جو مقدار نصاب کو پہنچتا ہے لیکن آپ کو اس کے ملنے کی امید ہے، ملنے کی، تو جب تک آپ کو ملنے کی امید ہے تب تک آپ اس کے مالک ہیں، حقیقتاً مالک ہیں یا حکماً مالک ہیں، تب تک آپ اس کے قابض ہیں، حقیقتاً قابض ہیں یا حکماً قابض ہیں. ملنے کی امید ہے تو حکماً قابض ہیں. اس مال کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اور جب آپ کو اس مال کے ملنے کی امید ختم ہو گئی، گواہ نہیں ہے، بندے نے کہا میں دے نہیں سکتا، ٹوٹ گیا ہوں جی، اب میں تمہیں دے نہیں سکوں گا، دیوالیہ ہو گیا ہوں، تو اب ملنے کی امید آپ کی ختم. جب ملنے کی امید ختم تو آپ نے اس کی زکوٰۃ بھی نہیں دینی. جب ملے گا، جس دن ملے گا اس دن سے پھر اگلا سال شمار ہوگا. مقام سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات واضح ہے؟ کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 6. 7ویں شرط کیا ہے؟ نصاب کا فارغ ہونا. یہاں تھوڑی سی، یعنی آپ کے پاس ایک طرف نصاب تو ہے لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ سارے کا سارا نصاب دین میں مستغرق ہے، وہ سارے کا سارا نصاب قرضے میں جا رہا ہے. 2 ہی لاکھ، میں مثال دیتا ہوں، 2 ہی لاکھ نصاب ہے اور 2 ہی لاکھ آپ پہ قرضہ ہے، یہ 2 ہی لاکھ سے زیادہ قرضہ ہے. تو اب یہ نصاب چونکہ قرضے سے فارغ نہیں ہے، لہذا بھلے ملکیت بھی ہوتی رہے، بھلے قبضہ بھی آپ کا ہوتا رہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن قرض کی تھوڑا سا تفصیل سن لیں. قدیم و جدید فتاویٰ اور قدیم و جدید اقوال علماء کی روشنی میں تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ قرض جو ہے، ایک قرض وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے لیا، آسان لفظوں میں تھوڑا سمجھاؤں گا تاکہ اگر یہ ریل عوام تک بھی جائے تو سمجھ جائیں. وہ اصطلاحات اور تفصیلات نہیں استعمال کروں گا. دیکھو آسان لفظوں میں، ایک وہ قرض ہے جو آپ نے لیا اور آپ سے قرض خواہ دائن کبھی بھی آ کے کان پکڑ سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے، اب بھی مجھے میرے پیسے دو جی، یا ابھی طے ہے کہ بس مہینے، 1.5 مہینے، 2 ماہ، 3 ماہ میں یہ قرض چکانا ہے. نصاب کا مالک بھی آپ آج بنے ہیں اور 3 ہی ماہ میں آپ کو قرضہ بھی چکانا ہے، تو اس نصاب کے ہوتے ہوئے آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں فوری قرضہ. ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے دین میعادی، توجہ کیجیے گا، ایک ہوتا ہے میعادی نوعیت کا قرضہ. ٹھیک ہے؟ میعادی نوعیت کا قرضہ یعنی جس کی ایک میعاد اور ایک مدت مقرر ہے، بھائی اتنے وقت میں دینا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے مالک نہیں مانگے گا اور اس وقت کے آنے سے پہلے ہم نہ بھی دیں تو بھی چلے گا. ملیں، کمپنیاں یا شخصی طور پہ تجارت کرنے والے لوگوں کے قرضے یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فوری قسم کا قرضہ جو آپ نے کبھی بھی دینا ہے، کبھی بھی آپ سے مالک تقاضا کر سکتا ہے. زکوٰۃ سے یہ والا دین منہا کیا جاتا ہے، اور اس والے دین کے ہوتے ہوئے اور اس والے قرض کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ بالاتفاق ساقط ہے پہلے والے سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک ہوتا ہے میعادی نوعیت کا قرضہ
मियादी नौयत का कर्जा वो अगर फौरन मियाद है महीने 2 महीने में तो ये भी मियादी है, और एक इसके होते हुए तो ज़कात साकित है कि आपको उधर ही महीने 2 महीने बाद देना है। बात को समझ रहे हैं? और एक मियाद होती है भाई साल साल, 2 साल, 3 साल, ये जो हमारे उर्फ में राइज है। कर्जा लिया है, आसान एक साथ पर है भाई 3 साल में अदा करना है, 4 साल में अदा करना है, 2 साल में अदा करना है, 1 साल में अदा करना है। तो इस दौर के फुकहा, बहुत से फुकहा बशमूल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उनका फतवा इस बारे में यह है कि ये जो मियादी नौयत के कर्जे हैं ना, चूंकि इन कर्जों के होते हुए न कर्ज लेने वाले की सेहत पे कोई असर पड़ता है, न कर्ज देने वाले का कोई नुकसान हो रहा होता है। जो कर्ज लेने वाला है उसके हज, उम्रे, बैरूनी सफ़र सब चल रहा होता है, उसका कारोबार, तिजारत सब बेहतरीन तरीके से चल रही होती है, किसी किस्म की उसे मुश्किल नहीं होती इस कर्जे के होते हुए। इसी तरह उसके बच्चे अगर महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े आराम से वो तिजारत भी कर रहा होता है, फीस भी दे रहा होता है, और उधर से वो लाखों का मकरूज भी होता है, कोई मसला नहीं होता। यहाँ तक कि मुल्क व बैरून मुल्क असफार और सफ़र, अच्छी क्लासों के सफ़र, लग्जरी किस्म के सफ़र और लग्जरी किस्म के दौराजात, इनकी सेहत पे भी और इन पर भी कोई असर नहीं पड़ता। लिहाजा बाबे ज़कात में भी इसे मिन्हा नहीं किया जाएगा, और इस कर्ज के होते हुए ये नहीं कहा जाएगा कि इतना कर्जा निकालो, बाकी बचे तो देखो तो निसाब को पहुंचता है तो ज़कात है, वरना ज़कात नहीं। अब एक आदमी जो है वो 50-50 लाख का उसने कर्जा लिया हुआ है, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तिजारतें हो रही हैं, और किस्तें भी अदा हो रही हैं, और इधर से जनाब हज और उम्रे भी हो रहे हैं, लाइफ स्टाइल भी कोई नहीं बदला, रहन सहन भी कोई नहीं बदला, ऐशो इशरत भी अपनी जगह बरकरार है, सफ़र भी बरकरार है, हर चीज़ बरकरार है, किसी चीज़ की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। तो फिर इस देने मियादी का मसला ये है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जिसके होते हुए कारोबार पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ये वाला देने मियादी ज़कात से जुदा नहीं किया जाएगा, माइनस। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि जी वो 85 लाख कर्जे हैं और हमारे पास तो हैं ही कुल, हमारे पास माल तिजारत ही कुल 50 लाख का है, तो कहा जाएगा भाई 50 लाख आप पे कर्जे हैं तो आपने देने भी तो 3-3 साल बाद है ना। आपके रहन सहन पे कौन सा असर पड़ गया, आपके सफ़रों पे कौन सा असर पड़ गया, आपके बच्चों की तालीम और पढ़ाई पे कौन सा असर पड़ गया। मियादी कर्जे हैं 2-2, 3-3 साल बाद देने, लिहाजा ये वाला कर्जा गोया है ही नहीं। बात समझ में आई आपको? लिहाजा इसके होते हुए आपने ज़कात छोड़नी नहीं है। 85 लाख कर्जा है और 85 लाख का माल है तो कहो मैंने तो 1 रुपया ज़कात नहीं देनी, ऐसे ताजिर को 50 लाख की ज़कात देनी होगी, क्योंकि न कारोबार पे असर पड़ रहा है, न ज़ाती ज़िंदगी पे कोई असर पड़ रहा है, गोया ये कर्जा न होने के बराबर कर्जा है। तो फिर अल्लाह का फ़र्ज अदा करते हुए इसको बीच में नहीं लाया जाएगा। बात समझ रहे हैं? कितनी शर्तें आ गई? 7वीं क्या थी? कर्जे से फारिग होना। और 8वीं और आसान सी शर्त हमने क्या बताई थी कि निसाब का हाजाते असलिया से फारिग होना। तो अगर निसाब हाजाते असलिया, यानी एक आदमी है किसी अच्छे इदारे में काम करता है, उसकी फर्ज कीजिए कि तनख्वाह भी 2 लाख है और निसाब भी 2 लाख है, लेकिन ये जो तनख्वाह आई है, एक तो इस तनख्वाह पे साल गुजरना है नहीं, ये तो महीने में ही खर्च हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये 2 लाख अगर वो बचा के रखता है और बचाते 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 साल गुजर रहा है, और फर्ज कीजिए कि निसाब भी 2 लाख का है, अब तो ज़कात होगी। बचा लिया इसका मतलब है ज़रूरत नहीं है, और तनख्वाह आई और है बकदर निसाब, और वो है ही 1 महीने के राशन की तनख्वाह, तो अब ये निसाब हाजात असलिया से चूंकि फारिग नहीं है, लिहाजा इस निसाब के आने पर न ज़कात का नफ्स वजूब आया, न ज़कात का वजूब अदा आया, ज़कात वाजिबी नहीं होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। करीम।